السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی صدق اللہ علیہ. حضرت محترم بڑے باذوق پرمغز مدلل خطاب کے بعد اب کسی قسم کی گفتگو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علامہ مفتی محمد رسول اللہ صاحب زیدہ مجدہو نے اپنے فکر انگیز خطاب میں اور اپنے کلمات تجربات میں جو فرما چکے ہیں، اگر ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں تو دارین کی فلاح ہمارا مقدر بن جائے گی. حکم مجھے عمدۃ الحفاظ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا اور مجھے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب حاجی محمد رفیع صاحب نے مسلح سنایا تھا تو آپ نے فرمایا عمدۃ الحفاظ، یہ آپ کو لقب عنایت فرمایا تھا. ایسا ہے تو اس حکم کے پیش نظر یہ بندہ ناچی حاضر ہوا. یہ ایصال ثواب یہ تیسرا یہ چہلم اور حضرت قبلہ مفتی صاحب کے تمام گفتگو کا خلاصہ والدین کی ارواح کو خوش کرنا جو ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. ادھر عمل صالح ہوتا ہے، ان کی خوشی اسی وجہ سے ہے کہ رب خوش ہو جاتا ہے. ادھر عمل صالح ہوتا ہے، ادھر رب خوش ہوتا ہے، ادھر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں. اس کے سبب سے درجات کی بلندی کے باعث ان کے ماں باپ کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک منظم نظام ہمیں عطا فرمایا ہے. اس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارا سلسلہ دنیا تک نہیں ہے. والدین کا احترام اور ہمارا تقدس، ہمارا تعلق صرف دنیا تک نہیں بلکہ دنیا کے جانے کے بعد بھی ہمارا تعلق، اور یہ سلسلہ اوپر سے آ رہا ہے اور یہ قیامت تک جائے گا. اوپر والے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے تھے اور آنے والے بھی ہمارے لیے کرتے رہیں گے، اور ہم بھی جانے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، آنے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. اگر آپ اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی. دعاؤں کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. ایک زبان سے کلمہ ادا ہو جائے دعائیا تو وہ بھی دعا ہے، اللہ بخشش فرمائے، یہ بھی ایک دعا ہے. پھر ایک وہ بھی دعا ہے جو مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا مانگتا ہے پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. ایک یہ بھی دعا ہے
ایک یہ بھی دعا ہے کہ اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد قیام، رکوع، سجود، تسبیحات و تحلیلات، یہ بڑی عبادت کرنے کے بعد بڑا لمبا پروسیس، بڑی انسان کو سیر کرانے کے بعد چلتے چلتے جب آپ اللہ نے بیٹھانے کا حکم دے دیا، بیٹھ جاتا ہے بندہ، اب کلمات تو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں مانگ رہا مگر جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے، پھر یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ اب اتنا بڑا مقام تو نے حاصل کر لیا، بڑی سیر کر لی کائنات کی، بڑے بڑے مقامات پہ پھر کے، اور پھر میری ہر مقام کے مطابق میری تسبیح اور تحلیل کی ہے، اور تو نے اپنے عجز و انکساری کی حد کر دی اور میری عظمت اور بڑائی کا ترانہ الاپا ہے، اب ایسا کر کہ اب مجھ سے مانگ، جو تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، تو مانگے گا میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ دامن پھیلا کے مانگنے والی دعا وہ کون سی دعا ہے؟ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ بھی کی بخشش کر، اور پھر میری اولاد کو یہ جو لذتیں مجھے ملی ہیں اور جو مقام یہ مجھے عطا ہوا ہے کہ تیری بارگاہ کا اتنا بڑا مجھے تقرب مل گیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے تقرب مل گیا، اور پھر میری منہ سے نکلنے والی بات ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور پھر وہ مستجاب بھی ہو رہی ہے۔ یہی لذتیں، انہی لذتوں سے میری اولاد کو بھی آشنا فرما دیا، ومن ذریتی۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ربنا وتقبل دعا، یہ دعا قبول تو فرمانے والا ہی ہے، پر میرا کام تو یہ ہے نا، میں تیری بارگاہ میں اپنی عجز کا اظہار کروں اور اپنی گزارش کروں کہ یا اللہ تو قبول فرما لے۔ جب وہ یہ کہتا ہے قبول فرما، پھر کہتا ہے میرے مالک وللمؤمنین، یہ جو بخشش کا تو نے سلسلہ شروع فرمایا ہے، میری بھی کر دی، میرے ماں باپ بھی کر دی، تو پھر میرا ایک منظم نظام ہے، تو نے میرا نظام جوڑا۔ المؤمن کالجسد الواحد، مومن ایک جسم کی طرح ہے، تو سارے مومن اولین و آخرین سب ایک جسم کی مانند ہونے کے ناطے سے پھر مجھے دعا کرنا ہے، اے میرے مالک جن کا تعلق میرے جسم سے جڑا ہوا ہے نا، تو اس کی بھی بخشش کرتے، یعنی تمام مومنین، وللمؤمنین جمع پر بھی الف لام آ جائے تو پھر یہ تمام مومن کا ہر فرد مراد ہوگا، اولین و آخرین اس کو شامل ہے، وللمؤمنین تمام مومنوں کی بخشش کرتے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ تمام دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں، پھر یہ اس تک تو آگے بات رک گئی، لیکن مومنین کی بات تو آگے چل بھی رہی ہے، مگر یوم یقوم الحساب تک اللہ فرماتا ہے کہ پھر تو ایسے نہ کر دعا کہ تو اپنی اور ماں باپ تک محدود رہے، اپنے قبیلے تک محدود رہے، اپنے ملک تک محدود رہے، اپنے زمانے تک محدود رہے، نہیں، اس قید سے، اس دائرے سے ہٹ جا، ساری کائنات کے مومن اولین و آخرین کی بخشش کی دعا کر رہے، یوم یقوم الحساب، یوم حساب تک آنے والے مومن جتنے بھی ہوں گے سب کی بخشش ہوگی، تو پھر سب کی بخشش، یعنی ایسا ایک منظم نظام ہے کہ اس میں سب شامل ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ دعا پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پہلے والوں سے کی دعا پہلے کرتے رہے، ان سے پہلے وہ کرتے رہے، ان سے پہلے وہ کرتے رہے، یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے اور یہ دعا ہوتی رہی ہے۔ نہ جانے ہم پہلے والوں کی کسی دعا میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے، اور نہ جانے ہم پچھلے آنے والوں کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں، ہماری دعا میں نہ جانے کتنے شامل ہو جائیں، پیچھے آنے والے کتنے شامل ہو جائیں۔ تو یہ ایک منظم نظام ہے جس میں والدین بھی شامل ہیں، جب ان کی خوشی ہو جاتی ہے ایک عمل صالح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر بندے اس پر بھی عنایت کرتا ہے، دنیا میں اس کے دل کو بھی وسعت عطا کر دیتا ہے، اپنی معرفت کا خزانہ اسے بھی عطا کر دیتا ہے،
اپنے تقرب کی منزل اس کو بھی دے دیتا ہے، اور جو قبر میں لیٹے ہوئے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مومنین جن کے لیے یہ دعا کر رہا ہے، خاص طور پر نماز کی حالت میں اس آیت مقدسہ کی صورت میں، تو پھر یہ ساری کائنات کو مومنین کے جتنے بھی ہیں مومن ہیں ان تمام کو اس کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو 11 مرتبہ قرآن شریف کا ثواب ان کو پہنچا دو، تو ہر ایک قبر والے کو 11 قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ اب فرض کیا 1,00,000 قبرستان موجود ہے، قبریں موجود ہیں، تو ہر ایک قبر کو، قبر والے کو 11 مرتبہ قرآن شریف کا ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کو ریسپانس کتنا ملے گا؟ 1,00,000 قبریں ہیں تو 11,00,000 کا ثواب اس کی کھاتے میں آ جائے گا، 11,00,000 مرتبہ قرآن شریف کا ثواب۔ تو اس کو کتنا پھر فائدہ ہے؟ تو اپنے ماں باپ کے لیے کی جانے والی دعا بالیقین پھر اس کے فائدے میں ہے، اس کے مفاد میں ہے، ان کو بھی فائدہ، اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور محترم حاجی محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تقویٰ، آپ کی طہارت، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، وہ تو اپنی جگہ پر بے شک مسلم ہے۔ سب ہم جو لوگ حاضر ہیں یہ سب آپ کی آخری لمحات تک مشاہدہ کر رہے ہیں، جس میں یہ بندہ ناچیز بھی شامل ہے۔ آخری لمحات تک بھی ان کی زیارت سے ہم مشرف ہوتے رہے ہیں، ان کے معمولات مشغولات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت، اپنے مطلب آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر پہلی صف میں جا کے پہنچنا، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریڑی پیچھے جا کے کھڑی کر دینا۔ ادب کو بھی اپنی اس بیماری کے باوجود عذر بھی تھا، اگر وہ چاہتے تو اسی ریڑی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ کئی علماء دیکھا ہے ہم نے کہ وہ اسی ریڑی پر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، مجاز تھے اس کے، لیکن کرسی پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی کہ یہ دور حاضر کا ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کرسی پر نماز کا، وگرنہ اس دور سے پہلے، آج سے 10 سال کے پہلے سے کرسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جتنا بھی کوئی مرد ہوتا ہے تو کم از کم بیٹھ کر زمین پر نماز اشارے سے پڑھتا ہے، تو زمین پر بھی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اور حاجی محمد نواز صاحب کی یہ تقویٰ اور طہارت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس پہلے اصول و ضابطے کو نہیں چھوڑا۔ یہ بھی ان کے لیے ان کا طر امتیاز ہے، اور ان کی یہ بڑی شان ممتاز ہے، اور اپنی شان میں یہ بالکل ممیز ممتاز نظر آتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ پورے تقویٰ اور طہارت کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے سے کرسی پیچھے کھڑی تھی، ریڑی پیچھے کھڑی تھی، اور اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر پہلی صف پر، اور پھر اسی طرح واپس۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ کی ریڑی اس دروازے پر آ جاتی اسی طرح، حالانکہ اس وقت عقل انسان کو جو ہے چھوڑ جاتی، پوری دھیان اور پوری توجہ نہیں ہوتی، مگر کمال ادب کی توجہ جب ریڑی سامنے آتی ہے تو ٹھہرو، اب ایسا نہیں نکالنا مجھے الٹ کر دینا کہ روزے شریف کی طرف میری پیٹ نہ ہو۔ میں نے بارہا کہا کہ فوراً اس ریڑی کو الٹا دیا گیا، پھر چہرہ ادھر کر دیا گیا، پھر بیک کر دیا گیا۔ حالانکہ تمام فقہاء کرام نے، یہ حضور پیر صاحب کا اپنا فرمان بھی ہے، تمام فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جنازہ جب تم اٹھاؤ تو پیر آگے نہ کرو، سر آگے کر دے، اگرچہ قبلہ کی طرف اس کے پاؤں بھی ہو جائیں، مگر یہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا موقف تھا کہ مردہ بدست زندہ، جب ساری زندگی اس نے کعبے کی طرف ٹانگیں نہیں کی تو تمہیں بھی یہ لائق نہیں ہے
ये सजावार नहीं है तुम्हें कि तुम उस मुर्दे की टांगे किबले की जानिब करो। अगर जो तुम चल रहे हो, अगर जो तुम्हें सर आगे करना चाहिए, मगर टांगे जब किबले की तरफ हो रही हैं तो फिर किबले का ध्यान करते हुए टांगे आगे करो, किबले की तरफ उसका सर कर लो ताकि किबले की तरफ टांगे न हो। तो ये हुजूर शेखुल इस्लाम का मौक़िफ़ मुझे हाजी मोहम्मद नवाज साहब की इस आखिरी लम्हात में याद आ रहा था कि अब इजाजत तो है कि जो है पीठ हो जाए जाते हुए, लेकिन नहीं, मर्द है तो इसमें इसके बावजूद भी उनकी जो है उन्होंने अपना चेहरा रोज़े शरीफ की तरफ और पीठ जाते हुए पीठ की है, क्योंकि सफर के लिए जाते हुए पीठ नहीं करना चाहिए बल्कि मुंह करना चाहिए, लेकिन अदम के तकाजे में ये पीठ की बात हज़रत इकराम। तो हाजी मोहम्मद नवाज साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जिस तरह मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, अपनी ज़िंदगी वक्फ की, घर बार छोड़ा, और जो तो फिर जाहिर है शेख कामिल पे, लजपाल के नाम पे जिंदगी कर दी है, तो लजपाल ने फिर कितना कर्म किया है। हाजी साहब के हर जो है ना औलाद का हर फर्द गहरे नायाब, हर फर्द गहरे नायाब, तकवा में, तहारत में, इबादत में, रियाजत में, शक्ल सूरत में हुजूर का गुलाम नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا إنه عليم بذات الصدور. لا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور. آمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وينزل الغيب ينزل عند الرحمن إنه بكل شيء بصير. أما هذا الذي يوجه لكم يسألكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقه من أمسك رزقه بل لجوا فيه وفيه ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي له مغفرة وإليه تبشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فبشر الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسنعلمون من في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على سيدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت المالك لا يسمع الباب تصدق كل حديثات کی درجات بلند فرما ان کی قبر کو روشن بنا فرما مشاہد ان کی قبر پہ اپنی کروڑ میرے مولا جس طرح انہیں مثالی سنگت اس دنیا میں نصیب رہی قبر میں بھی یہ نصیب فرما کر یہ رفاقت یہ محبت یہ الفت نصیب ان کے درجات بلند فرما اس خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے امیدوار حالت ایمان میں شامل ہوئے مولا سب کی کاشف فرما اس گھر پہ اپنی رحمت و برکت نزول فرما ان بھائیوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی باہمی مل جل کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کی توفیق اپنے والد گرامی کا مشن کو آگے چلانے اس کو نبھانے کی صحیح معنوں میں توفیق ایک سال کی غلامی نصیب فرما اس غلامی کو ہمیشہ نبھانے کی توفیق نصیب فرما صحت عافیت سلامتی نصیب فرما دکھ دور فرما مصیبتوں پریشانی سے اولاد کی نعمت سے مال جان رزقوں میں برکتیں عطا فرما ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك